بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بہت سے گوشے ہیں انسانی ہدایت کے لیے، انسان کی تعلیمات کے لیے۔ آج جو اسی موضوع پر ہم خصوصاً گفتگو کریں گے، آداب تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کے آداب۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اللہ کی طرف سے انہیں کتاب ملی، فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنہیں بھی جن امتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن ملا، تو اس کی تلاوت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو تب حق تلاوت ادا ہوتا ہے۔ فرمایا جو اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہی کا ایمان کامل ہے، انہی کا ایمان کامل ہے، اور وہی کتاب الہی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہم ان گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کون سے 16 آداب ہیں تلاوت قرآن کے جن کو ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے پاکیزگی اور طہارت۔ جب بھی تلاوت قرآن کریں تو پاکیزہ ہو جائے، اگر غسل فرض ہے غسل کر لے، اور اگر وضو کرنا ہے تو وضو کر لے۔ یہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا، اور جو جس پر غسل فرض ہے وہ نہ زبانی پڑھ سکتا ہے اور نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اور جس پر غسل فرض نہیں اس کے لیے بہتر ہے وہ وضو کر کے پڑھے، ہاں زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، فرمایا اس قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ اس پر جمہور ائمہ نے لکھا، بعض ائمہ کا اختلاف بھی ہے، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک، جمہور ائمہ اسلام کے نزدیک، وہ حناف ہو، شوافی ہو، دوسرے ائمہ ہو، سب کا یہی موقف ہے کہ تلاوت قرآن انسان کو پاک ہونا چاہیے، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام الہی اللہ کا نور ہے اور عظمت والا کلام ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی دنیا دار، کسی منصب پر بیٹھے ہوئے کسی مالدار کی عزت تعظیم بجا لیتے ہیں تو کلام الہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ پھر دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے تحفظ کا التزام۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے پناہ طلب کیا کرے، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی قرآن مجید پڑھے تو تحفظ پہلے پڑھ لیا کرے۔ انسان شیطان کے وسوسوں سے، وہ جو دل میں ٹو لگاتا ہے، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور کلام الہی کا نور حاصل کرتا
رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا، اور تسمیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ سوائے سورت براءت کے، سورت توبہ کی، ہر سورت سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے، تحفظ کا قرآن میں حکم ہے، اور تسمیہ حضور کی سنت ہے۔ یہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا جو اہل عقل ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹ کر بھی۔ تو تلاوت قرآن یہ بھی تینوں حالتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ انسان جب کھڑا ہو، چل رہا ہو، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، بیٹھا ہو تلاوت قرآن کر سکتا ہے، لیٹا ہو تو تلاوت قرآن کر سکتا ہے، تینوں صورتوں میں۔ لیکن بہترین ادب فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس کو عام حالات ہو، قرآن مجید پڑھنے کی روٹین ہو، قرات کی روٹین ہو، تو اس کے لیے بہترین یہ ادب ہے کہ وہ پاکیزہ ہو کر وضو کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ تلاوت کرے۔ یہ قرآن مجید کے بہترین آداب میں سے ہے کہ باوضو ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادب سے خوبصورت لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرے، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرے۔ آپ دیکھیے نا، وہ ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے، بادشاہوں کی گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور یہ تلاوت قرآن، اور یہ قرآن، یہ تو کل جہان کے مالک کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے، قدر ہے، جلالت ہے، بزرگی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کے پاک کلام کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے، اللہ کے کلام کی بھی اسی طرح بزرگی ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھا جائے کہ تاکہ قرآن کا نور حاصل ہو۔ یہ تیسرا ادب۔ اور چوتھا ادب ہے ترتیب کے ساتھ قرآن کرنا۔ اور بھی ہم میں سے بعض لوگ تلاوت قرآن کرتے وقت غیر ادب اور غیر شائستگی اختیار کرتے ہیں، جس سے قرآن کا فیض، قرآن کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن خصوصاً یہ والا جو ترتیل قرآن ہے، اس میں بہت سی کمی کوتاہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں فرمایا قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے۔ تو قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اس کے ہر حرف کی، ہر لفظ کی ادائیگی صحیح ہو، ہر لفظ کی، ہر حرف کی ادائیگی صحیح ہو۔ نہ قرآن کو زیادہ لٹکا کر پڑھنا چاہیے، اور نہ قرآن کو زیادہ جلدی جلدی پڑھنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک حرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. یعنی حضور قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے کہ ایک ایک حرف کی سمجھ آتی تھی بندے کو. تو ایسے قرآن کو پڑھنا چاہیے جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سمجھ آئے. جو سورۃ الکوثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس طرح قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے, نہ جلدی سے نہ سستی سے, دل جلدی سے محبت سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو. جو حضور کی سنت ہے, جو قرآن کا ارشاد ہے. اور چوتھا قرآن کے ساتھ ادب ہے کہ قرآن کو اتنی آواز میں پڑھے کم از کم جس سے انسان کے اپنے کان سنے. قرآن مجید کو نہ مطلقاً اونچی آواز میں پڑھنا منع ہے, نہ آہستہ آواز پڑھنے میں ممانعت ہے. اونچی آواز میں پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا گیا, آہستہ آواز سے بھی نہیں روکا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہ آپ اپنی نماز میں نہ اونچی آواز کریں نہ پست رکھیں, بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں. اس سے اشارہ کیا گیا تلاوت قرآن کی طرف. اونچی آواز سے پڑھنے میں اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر ریاکاری پیدا ہوگی, دوسروں کا دکھلاوا پیدا ہوگا, پھر اونچی آواز میں نہ پڑھے, پھر اونچی آواز میں نہ پڑھے. اور اگر اس لیے اونچی آواز میں پڑھنا چاہتا ہے, دوسروں کی نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو, دوسروں کے آرام میں بھی خلل واقع نہ ہو, پھر وہ اونچی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اونچی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ جب انسان کوئی چیز با آواز سے بلند پڑھتا ہے تو اس سے انسان کی توجہ یکسو ہوتی ہے, انسان کی توجہ, انسان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے. تو جب تلاوت قرآن اونچی آواز سے پڑھے گا تو الفاظ کی طرف دھیان جائے گا, الفاظ کی طرف دھیان جائے گا, اور اس سے انسان کے دل کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے. یہ بھی اونچی آواز کا بھی فائدہ ہے, پست آواز کا بھی فائدہ ہے. دونوں طرح کے شریعت میں تعلیم دی گئی ہے. اگر دوسروں کو خلل آتا ہو, دوسروں کے آداب کا, دوسروں کے معاملات کا, دوسروں کی نماز کا, پھر پست کرے. یا ریاکاری کا شبہ آتا ہو, اور اگر ایسے معاملات نہیں تو پھر باآواز بلند پڑے. اور اگر بالفرض یہ دونوں صورتیں تو کم از کم اتنی آواز سے ضرور پڑے کہ اس کے کان میں آواز جائے, اس کے کان میں آواز جائے, اس بندے کی آواز جائے, اسے پتا ہو کہ میں کلام الہی پڑھ رہا ہوں. تلاوت قرآن ایسے کرے جس طرح دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ اپنے شہر میں, انہوں نے گھر میں صحن بنایا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں, وہ صحن میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے, تلاوت قرآن کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی قرات میں اتنی لذت, اتنی حلاوت, اتنی شیرینی اور میلان ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ کی عورتیں, مشرکین کے بچے, وہ ان کے گھر کے گرد کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. اور انہوں نے اس کی
شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی کہ آپ ابو بکر کو کہیے اونچی آواز میں نہ پڑھا کرے، ہمارے بچے ہماری خواتین کے دل مائل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور ہماری خواتین کے دل مائل ہوتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے، تلاوت قرآن کی تاثیر ہے، اونچی آواز سے پڑھنے کی، محبت کے ساتھ پڑھنے کی، یہ اس کی ہے تاثیر۔ اور پانچواں جو چھٹا ہے حسن کی سوچ کے ساتھ قرات، حسن سوچ کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ قرات کرنا، تحسین قرات۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر القرآن باصواتکم، فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی خوبصورت نغمگی سے، لے سے، محبت سے قرآن پڑھو، قرآن سے جان نہ چھڑاؤ۔ اگر قرآن اچھی حسن سوچ سے نہیں پڑھنا تو اسے پڑھنے کی کوشش کرو، اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نغمگی کے ساتھ، حسن سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی چیز کی اتنی فضیلت بیان نہیں فرمائی اپنے نبی کو جتنی فرمایا حسن سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، جتنی تاکید کی، جتنی تلقین فرمائی حسن سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، جتنی تاکید فرمائی ہے کہ ایسے قرآن پڑھے۔ جس طرح مصر کے قاری تھے، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ، کہ ان کی آواز کا شعرا، تلاوت قرآن کا شعرا دیکھیں ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی آج تک زندہ ہے۔ جس طرح اور حرمین شریفین کے قاری ہیں، کویت کے قاری ہیں، پاکستان کے اور مرحوم قراء ہیں کہ جن کو سنتا ہے انسان کا دل کرتا ہے میں سنتا جاؤں۔ حسن سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ ایک حدیث مبارک ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی، وہ بڑے حسن سوچ سے قرآن پڑھتے تھے، حسن سوچ سے۔ وہ جب بھی قرآن پڑھتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے اوپر ایک بادل سایہ کر دیتا، جس سے ان کے گھر میں بیوی ہوتی، ایک گھوڑا انہوں نے باندھا تو وہ ٹکنے لگتا، اچھلنے لگتا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب بھی میں تلاوت قرآن کرتا ہوں تو اس طرح میں دیکھتا ہوں وہ ایک بادل آ جاتا ہے، سایہ کر دیتا ہے، اور میری بیوی اور میرے گھر میں گھوڑا بندھا تو وہ ڈر جاتے ہیں، میرا بچہ بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فرمایا وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو تمہاری قرات قرآن سنتا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں جو بندہ حسن سوچ سے قرات کرتا ہے، مگر حسن سوچ میں یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن کے الفاظ ان کا تلفظ نہ بگڑنے پائے۔ بعض ہمارے ہاں مبلغین ہر مکتب فکر میں ہیں، ہر مکتب فکر میں پاکستان میں موجود ہے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جہاں کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، جہاں مت ہوتے ہیں اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین تو وہ اسی کو کھینچ دے گا الحمدللہ رب العالمین، نہ، اس سے معنی بدل جاتا ہے، معنی مفہوم بگڑ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہ، معنی مفہوم بگڑ جاتا ہے۔ حسن سوچ کا مطلب یہ ہے تجوید و قرات کے اصولوں کے ساتھ محبت میں، ادب میں ڈوب کر تلاوت قرآن کرنا، جس سے اس کا معنی مفہوم نہ بگڑے۔ جس نے معنی مفہوم کا بگاڑ دیا، یہ واعظین، مبلغین، لے لگانے والے، راگ لگانے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ نعت خانوں کی طرح اس طرح پڑھیں گے تو لوگ ہم پر نوٹ پھینکیں گے، تو انہیں پتہ نہیں کہ اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، اور قرآن سے اس کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس پر مت آنے
مکمل ہو جاتا ہے. تو حسن صوت کرنی ہے, خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے, مگر قواعد کو ملحوظ رکھ کر, قواعد کو ملحوظ رکھ کر اپنی آواز کو خوبصورت بنانا ہے, اپنے لہجے کو خوبصورت بنانا ہے, اپنے ذوق کو خوبصورت بنانا ہے. اس طرح تلاوت قرآن کرنی ہے. یہ حسن صوت کے ساتھ تفسیر قرات, یہ قرآن کا ادب ہے چھٹا. اور ساتواں ادب ہے قرآن کا مقدار قرات, کہ قرآن کی ہر روز پڑھنے کی ترتیب بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم قرآن کریم مکمل کرنے کے بارے میں تلقین کی ہوئی ہے, ہدایت عطا فرمائی ہے. فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم قرآن مجید ختم کیا, اس نے قرآن کو نہیں سمجھا, اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. یہ عام روٹین میں حضور کا ارشاد ہے, عام معاملات میں, عام حالات میں, کیونکہ ہر بندے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کا حق ادا کر کے اس کو پڑھ سکے. اس لیے 3 دن کے قید لگا دی. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا, جب انہوں نے زیادہ سے زیادہ اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا کہ 7 دن سے کم قرآن ختم نہ کرو. کم از کم کتنے دن؟ 7 دن. 7 دن میں فرمایا انہیں اجازت دی کہ 7 دن تک تمہیں اجازت ہے, 7 دن تک قرآن مجید تم ختم کر سکتی ہو. یعنی 7 دنوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اتنا قرآن مجید پڑھنا. اور اگر کوئی عالم, مبلغ یا کوئی اور فقیہ, قرآن کے معنی اور مفہوم کو جاننے والا, اگر اس سے زیادہ دیر کر سکتے تو اس سے اجازت ہے. مہینے میں قرآن مجید ختم کرتا ہے یا 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں, تو اسے اتنی بھی اجازت ہے. یہ ہے کم از کم اتنی مقدار, کم از کم اتنی مقدار عوام الناس کو اتنے دن تک پڑھنا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ کا حق بھی ادا ہو اور اس کے معنی اور مفہوم, اس کے تلفظ کی ادائیگی بھی درست ہو, اور پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم قرآن کو, یا حضور نے فرمایا کسی صحابی نے, کہ ردی چیزوں کی طرح قرآن کو نہ پڑھو, ردی چیزوں کی طرح قرآن کے ساتھ تعلق قرآن کو نہ پڑھو. جس طرح چیزوں کو رد کر دیتے ہیں اس طرح قرآن کو نہ پڑھو, بلکہ ادب سے, محبت سے, اس کے معنی مفہوم سمجھتے ہوئے قرآن کو پڑھو. اور 7واں ادب ہے قرآن کا, یہ مقدار قرات میں ہے کہ قرآنی صورتوں میں تقسیم کر سکتی ہے. قرآن میں 7 منزلیں ہیں, 7 منزلیں. تو ہر روز بندہ اگر 1 منزل پڑھے تو 7 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روٹین ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں پڑھنے کی روٹین مقرر کی ہوئی تھی. وہ 7 منزلوں میں جمعے کی شب قرآن مجید شروع کرتے تھے, سورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ تک پہلی منزل, پھر اگلے دن دوسری منزل, اس طرح 7 دنوں میں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے, 7 منزلوں میں. تو یہ بھی ہمارے لیے سہولت ہے کہ اگر ہم 7 منزلوں میں پڑھیں تو 7 دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں. اور آگے ادب ہے قرآن کا 9واں ادب, کیفیت تلاوت, تلاوت. کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کی تلاوت کا ہر لفظ, ہر آیت اس کے دل پر اثر پیدا کرے, اس کے دل پر, اس کے قلب و ذہن پر اثر پیدا کرے. اگر قرآن کی کسی وعید کی آیت سے گزرے, عذاب کی آیت سے گزرے, تہدید کی آیت سے گزرے, اللہ کے غضب, اللہ کے جلال, اس کے عذاب کی آیت سے گزرے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے, عذاب سے پناہ مانگے, اس کے غضب سے پناہ مانگے. اور جب قرآن کی کسی آیت, ایسی آیت سے گزرے جس میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے, جنت کا بیان ہے, اس کی نعمتوں کا بیان ہے, اس کی رحمت کے اترنے کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا بیان ہے, اگر ایسے مقام سے گزرے تو پھر اللہ سے
اللہ سے ان نعمتوں کو طلب کرے. یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ جب تلاوت قرآن کرتے، جب عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے، اور جب رحمت کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتے. تو خوف اور رجا اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے تلاوت قرآن کے دوران. یہ قرآن کا ادب ہے، تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے کہ بندہ ایسے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو حضور نے فرمایا، تلاوت قرآن وہ حضور کے سامنے کر رہے تھے، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پر پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، وہ اپنی لے میں پڑھ رہے تھے. حضور ان سے سننا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بھی بڑی حسن سوچ سے قرات کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو حضور ان سے سننا پسند کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، حضور کی چشمان مقدسہ سے آنسو جاری تھے. یعنی تلاوت قرآن سننے کے دوران آقا علیہ السلام نے وہ کیفیت محسوس کی. اس کا مطلب ہے، اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم ان ساری امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے. تو حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا تو آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو روا ہو گئے. پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، رقت قلبی کے ساتھ، رقت رقیق القلبی کے ساتھ. اور جس کو رونا نہ ہے وہ رونے کی صورت بنا لے، وہ رونے کی صورت بنا لے. اس طرح فرمایا قرآن کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو. کبھی نعمتوں کا ذکر پڑھ کے سن کے اس پر خوش ہو جو دل باغ باغ ہو جائے. اللہ کی طرف سے رحمت کی، اس کی طرف سے انعامات ملنے کی امید رکھو، اسے انعامات کا سوال کرو، رحمت طلب کرو. اور جب عذاب کا ذکر ہے، خوف کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے تو پھر اس کا خوف کرو، پھر خوف کرو. تو دونوں طرح سے اپنے اوپر کیفیت طاری کرے، دونوں طرح سے اپنے اوپر کیفیت طاری کرے. 9ویں اور 10ویں آج بیان کر کے ختم کرتے ہیں. اگلے جمعہ انشاءاللہ جو باقی 6-7 رہ گئی ہیں تلاوت قرآن کے آداب وہ بیان کریں گے. 10واں اس کا ادب ہے تلاوت قرآن کا کہ آیات کے حقوق کی رعایت کی جائے. جہاں آیت سجدہ ہے وہاں سجدہ کیا جائے، آیت سجدہ کو نظر انداز نہ کیا جائے. قرآن میں 14 سجدے ہیں، تو جب بھی سجدے والی آیت ہے اس پر سجدہ کیا جائے، اس پر سجدہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے. اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کیا قرآن میں جو اللہ کی آیات سجدہ آتی ہے مگر وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے حضور گریہ ازاری نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہمیں بھی تلقین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج 10 تلاوت قرآن کے آداب بیان کیے، حقوق بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.